بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ الزکاة عن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تسلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین بلند تر صلوات پڑھیں دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس عزت والے دربار میں آیا میرے بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی بھی مومن عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرے بادشاہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات بغیر کسی تمہید کے وقت بڑا محدود ذکر لامحدود کیونکہ ذکر اس بادشاہ کا ہے جو وقت کا بھی خالق ہے میں بڑے ہی تحمل سے پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ذکر اس بادشاہ کا ہے جو اس وقت بھی میں جملہ روکتا ہوں انتظار کرتا ہوں اب داد اور دعا آپ نے اپنے مزاج سے دینی ہے میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں وقت اس ذکر اس بادشاہ کا ہے جو اس وقت بھی تھا جب لفظ تھا بھی نہ تھا ہر حمد الحمد کے لیے اس الحمد کے لیے جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے بھائی عرفان صاحب سید بھی ہیں بھائی بھی ہیں بڑا خوبصورت پڑھ کے گئے ہیں وارث قرآن بتا رہے ہیں میں ایک جملے میں وارث قرآن اور قرآن کی عظمت بتانے لگا ہوں کہ وارث قرآن کی عظمت کیا اور قرآن کی عظمت کیا ہے وارث قرآن وہ ہے جو عمل پہلے کرتا ہے قرآن بعد میں بنتا ہے میرا گھر ہے بسم اللہ میرا گھر ہے اشرا پڑھ چکا ہوں میری کوئی پتہ نہیں 40ویں مجلس ہے یہاں پہ
کہ 30ویں مجلس ہے، بڑا سنا ہے، بڑا میں نے پڑھا ہے، لیکن بھائی نے مجھے چھیڑ دیا، میرا دل کیا جو اس بھائی کی اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ نہ قطن ہم حاسد نہیں ہیں، کیونکہ علی کے ماننے والے کبھی حاسد نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ہمارے امام 12 ہیں، زیادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، ارادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے۔ لوگ اردو فتح والو، آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جاؤ، حسنین حیدرآباد میں اس سے زیادہ پڑھ کے پڑے گا۔ امام 12 ہیں، زیادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے، امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے، امام 12 ہیں، خون ایک ہے، امام 12 ہیں، 12 کے 12 محمد ہے۔ لوگ وارث ہے قرآن، اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، ہمارے قرآن کے وارث امام ہے، اور عظمت بتاؤ ہمارے اماموں کی کیا ہے؟ ہمارے یہ وارث قرآن والے امام، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، ان کا پہلا نہ ہو کائنات بنتی نہیں، آخری نہ ہو کائنات بچتی نہیں۔ یہ ہے وارث، پہلا نہ ہو کائنات بنتی ہے۔ بات اپنی طرف سے کروں، مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو، بات ہے تمہارے اور میرے رسول کے بارے میں، اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اے محمد، میں پوری کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرتا، یعنی زمین و سما مکینہ مکان شجر و حجر بحر و بر خشک و تر سب کچھ ہے محمد کا صدقہ۔ اگلی بات پہ سارے بندے بولے نہ بولے، عقیدہ اور مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، حدیث نہ ہو، بات نہ ہو، حدیث قدسی نہ ہو، میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم، پھر آواز توحید آتی ہے، محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا۔ رسول کی بھی معصومین کی بھی کہ سیدہ حجتوں کی حجت ہے، جو کائنات پر حجت ہے، فاطمہ ان پر حجت ہے۔ اب سمجھ آیا؟ موبیہا، اللہ اکبر، یہ ایک مفاخرہ ہے سیدہ کا اور مولا کائنات کا، مفاخرہ یعنی فخر۔ علی بیٹھے، نبی بیٹھے، اور جناب سیدہ بیٹھے، کتابوں کے حوالے جتنے کو نوکر دینے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ کتاب پڑھ کے پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے سبق کا نتیجہ ہے، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سائے شفقت میں ذاکر بنا ہوں، مجھے ممبر پہ بولنا آیا ہے، اب ان کی دعائیں میرے ساتھ ملتی جائیں گی اور میں شاہ صاحب جملہ کہتا جاؤں گا۔ مفاخرہ ہے، علی بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، سیدہ بیٹھے ہیں۔ سیدہ نے علی سے مفاخرہ جتانا شروع کیا، سیدہ نے کہا کہ میں کائنات کے رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ علی نے کہا میں کائنات کے تمام مومنوں کا امیر ہوں، یعنی تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، میں امیر المومنین ہوں۔ اسی طرح سیدہ، میں پورا مفاخرہ نہیں پڑھوں گا، آدھے گھنٹے کا مفاخرہ ہے، عربی عبارت پڑھوں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا، میں نے جس موضوع کی طرف جانا تھا وہ میرا ابھی ادھر رکا ہے، یہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سیدہ علی سے مفاخرہ کرتی جا رہی تھی، علی جواب دیتے جا رہے تھے۔ سیدہ کبھی کہتی تھی میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، علی کہتے تھے میں امیر المومنین ہوں۔ سیدہ کہتی تھی کہ میں عروۃ الوثقیٰ ہوں، سیدہ کہتی تھی میں عروۃ الوثقیٰ ہوں، علی کہتے تھے میں
اسماء الحسنہ ہو. اسی طرح علی اور فاطمہ مفاخرہ کرتے رہے، مفاخرہ کرتے رہے. میں مفاخرہ فتوانوں سے ادھار کر کے جا رہا ہوں. ایک جملہ جو میں نے پڑھنا اور اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. علی نے اسی طرح مفاخرہ بیان کرتے ہوئے کہا سیدہ انا ابو تراب، سیدہ انا ابو تراب، میں مٹی کا باپ ہوں. سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا یا علی ٹھیک ہے آپ مٹی کے باپ ہیں، آپ مٹی کے باپ ہیں. اللہ کی اس کائنات میں یہ قانون ہے، یا بیٹی ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے، یا ماں ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے. اللہ کی اس کائنات میں واحد میں سیدہ ہوں جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو. جو میں اپنے باپ کی بھی. کبھی پھر موقع ہوگا تشریح کریں. بات واپس وارث قرآن اور عظمت ایتھے بیٹھ کے میں یہ موضوع بنایا ہے چونکہ اللہ نے یہ تھوڑی محبت عقیدت دعا ہے. وارث قرآن، عظمت قرآن. قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب، بہت بہت عظمتوں والی کتاب. بھئی اتنی عظمتوں والی ہے تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے. یہ تراویحیں پڑھی گئی ہیں، قرآن ہی تو پڑھا گیا. پورا مہینہ قرآن پڑھا گیا، مسجدوں میں قرآن پڑھا گیا، ممبروں پہ قرآن پڑھا گیا. عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. برکت آ جاتی ہے قرآن پڑھنے سے، لیکن ہدایت آتی ہے قرآن کے ہادی کی اطاعت کرنے سے. برکت آتی ہے، ہدایت ایسے نہیں آتی. ہدایت آتی ہے قرآن کے ہادی کی ہدایت پر، اس کی اطاعت پر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وارث قرآن کی بات رکی ہوئی تھی کہ وارث قرآن وہ جو عمل پہلے کرتا ہے، قرآن بعد میں نہیں. تسی سادہ بندے ہو، سادی مثال لو. جب ذمہ دار بندے بیٹھے، یہ جو آپ گندم لگاتے ہیں، کنک، یہ ایک طرح کی آپ کی وراثت ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ٹنتے پیو دادیوں تو مل دی ہے نا، سانوں بھی ملی ہے. ٹھیک ہے حضور، یہ ورثہ، اس ورثے پہ آپ محنت کرتے ہو. پہلے گندم کا بیج لگاتے ہو، پھر گندم حاصل کرتے ہو. وارث قرآن پھر وہی ہے جو پہلے عمل کرے تو اس کا عمل قرآن بن جائے. ایک درود پڑھے بولا حیران ہو کے پہ میں دینے آج فلسفے چڑھ گیا. یہ کدی فلسفہ پڑھتا ہی نہیں. قسم میں فلسفہ نہیں مینوں آمدہ ہی نہیں کہ آمدہ کہ میں پڑھتا نہیں. ٹھیک ہے، ویسے میں نے فلسفے کے پیپر دیے ہیں، شاہ صاحب 98 نمبر لائے سن. توجہ ہے میری طرف؟ ہاں جی حضور، بات وہیں پر. میں نے بڑی جلدی اس سسپینس سے آپ کو نکال دینا. حضور توجہ ہے، وارث قرآن، عمل پہلے قرآن بعد میں نہیں. اگر آپ اس سے زیادہ خاموش ہو تو میں اس سے بڑھ کے بات آسان کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. عمل پہلے قرآن بعد میں. وارث قرآن علی ہے، وارث قرآن 14 ہیں، وارث قرآن سارے معصومین ہیں. تو میرے بھائیوں بات اپنی جھولی میں ڈال کے معرفت کا بیج لے جاؤ. میرے بھائیوں عمل پہلے قرآن بعد میں کیسے؟ علی نے زکوٰۃ پہلے دی. قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ بعد میں بنی. علی بستر رسول پہ پہلے سوئے. بھئی جاگنا نیاز مولا ومن الناس کی آیت بعد میں آئی. جاگنا جاگنا جاگنا. علی کا ہاتھ پکڑ کر رسول کو اعلان کرنا پڑا. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں آئی. میرے بھائیو یاد رکھو، علی ہے وارث قرآن. قرآن کی عظمت بہت زیادہ. عزت ہے تو قرآن میں، عزت ہے تو قرآن میں، عظمت ہے تو قرآن میں، شفاعت ہے تو قرآن میں، راحت ہے تو قرآن میں، جنت ہے تو قرآن میں، سب کچھ قرآن میں. قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب. لیکن وارث قرآن اور قرآن کا فرق سن لو. وارث قرآن اور قرآن میں بس اتنا فرق ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک. درود پڑھے بلند.
اب ان کا جانا آنا میرا جانا بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ بڑا مختصر کرنے لگا ہوں. توجہ ہے وہ مشکل سے نہیں. ٹھیک درود پڑھیں بولو وارث قرآن عمل پہلے. اور میرے ماشاءاللہ سارے بار بار میں کھڑا نہ پڑے میرے حضور توجہ ہے. ایک درود پڑھیں بلند کر پڑھیں وارث قرآن عظمت قرآن عمل پہلے قرآن بعد میں آیتیں بعد میں. نہیں جملہ سنو جناب فضا نے روٹیاں پہلے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جملہ کہہ گیا آپ رہ گئے. وارث قرآن عمل پہلے کرتا ہے قرآن بعد میں بنتا ہے. اب عظمت سمجھ نہیں آئی کہ جس کے گھر کی نوکرانی کنیز جو عمل کرے قرآن بن جائے اسے ہی تو وارث قرآن کہتے ہیں. روٹیاں پہلے دی قرآن کی آیت بعد میں آئی. اور پتہ کس انداز میں قرآن کی آیت. اب جناب فضا نے فرشتے کو روٹیاں دی. فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے. اور روٹیاں کھانا لے ہو فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے. بچے بیٹھ جائیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے لیکن فرشتے نے اس دروازے سے مانگ کے دنیا کو سمجھایا ہے کہ ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں عبادت ہے. اللہ کے فرشتے نے مانگ کر بتایا بدعت نہیں عبادت. آیا فرشتہ مانگی روٹی ملی جانے لگا شکریہ ادا کیا. کس کا؟ جناب فضا کا. فرشتے نے کہا شکریہ تھینک یو. فرشتے نے کہا شکریہ. جناب فضا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا خاموش یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. کل اگلی کی لطف یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. صدقے کا شکریہ شاہ صاحب نے جملہ دیا صدقے کا شکریہ ہوتا نہیں ہے. یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. تیرے شکریہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اتنا کہہ کے جناب فضا صحن سیدہ فاطمہ میں آئی. ادھر فضا کا صحن فاطمہ میں آنا تھا. بیٹا جلدی بیٹھ جا. ادھر سیدہ کے صحن میں جناب فضا کا آنا تھا. ادھر سے آوازیں توحید آتی ہے فضا کی کہ بھائی جاگنا نیاز مولا. فضا فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا. اشتغالی بولے بولے سخی سارے دور کلم دو. میں اللہ تیرا شکریہ. فضا کی سمجھ تو سرکار ہے سلمان کے پاس 10 درجے ایمان کے سمجھ نہیں آئے. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے میں جملے بڑے محتاط انداز سے کنارے سے بول رہا ہوں. وارث قرآن وہ جو عمل کرے تو قرآن بنے. فضا نے عمل کیا. اگلی بات میں نے نہیں کہنی آپ خود سمجھ لو. عقیدہ قبول کرے مان لو. نہیں عقیدہ قبول کرتا جبر نہیں ہے. نہ مجھ پہ کوئی بات بعد میں کرنا کہ وہ یہ کہہ گیا. میں ایسی ویسی بات نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا. یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ نصیری ہیں یہ غالی ہیں یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. نہ 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 میرے بھائیوں ہمارا کلمہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خدا کا واسطہ اسلام کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہ کرو. مذہب شیعہ کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہ کرو. لیکن محبت اہل بیت عقیدت اہل بیت شان اہل بیت کا بھی انکار نہ کرو. لوگ اردو فتح میں میرے اپنے بیٹھے ہو میں منت سماجت ہی کروں گا. خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی اسلام کو لڑائی کر کے کمزور نہیں کرنا. مذہب شیعہ کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہیں کرنا. خدا کا واسطہ میرے سنی شیعہ بھائی و مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. لیکن خدا کا واسطہ دن کو دن کہو رات کو رات کہو.
مردہ زندہ کر سکتا ہوں۔ قرآن پڑھ کے وارث قرآن مردہ گل یاد میں تد کر رہا کہ انہوں نے بھی نہ بھول جائے۔ وارث قرآن بڑی خوبصورت انداز میں بڑی محنت سے آپ کو وہ سمجھا دیں گے۔ وارث قرآن مردہ کر سکتا، اور اگر وارث قرآن اپنے نوکر کے بارے میں کہے کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے، وارث قرآن اپنے نوکر کے بارے میں، کتاب کا نام احتجاج طبری، ٹھیک ہے؟ سلمان کے بارے میں کائنات کے امیر بادشاہ نے منبر پہ بیٹھے ہوئے کہا یہ مردہ زندہ کر سکتا، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بات سنی، ایک بندے نے درمیان سے اٹھ کے سوچا سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے، سلمان علی نے کہہ دیا سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے، وہ آیا اس نے آ کے سلمان کا بازو پکڑا، سلمان آج مسجد میں علی کہہ رہے تھے تو مردہ زندہ کر سکتا ہے، کہنے والی لسان اللہ تھی، سلمان نے آگے سے کہا ہی ہوگا نا وہ لسان اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، اور لسان اللہ جو کہہ دے وہ پھر ہوتا ہے۔ اب سرکار سلمان نے کہا اچھا مولا نے کہا تو کرتا ہے تو کر لیتا ہوں مردہ زندہ۔ اس نے کہا اچھا ابھی چل قبرستان میں جا کر مردہ زندہ کر کے مجھے دکھا، علی نے سچ کہا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹ۔ آیا یہ سلمان کو لے کے قبرستان میں، قبرستان کے باہر سلمان نے روک کے کہا اپنی مرضی کی قبر بتا، مرضی کی قبر بتا۔ سرکار سلمان سے کہنے لگا یہ کہا اسے زندہ کر۔ سلمان بیٹھے قبر پہ، سلمان نے کہا یہ کہتا ہے لسان اللہ نے کہا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، یہ کہتا ہے لسان اللہ نے کہا ہے، نہیں جو بندے نہیں سمجھے میں آسان کرتا ہوں، یہ کہتا ہے علی کی اللہ والی زبان نے کہا ہے، علی نے کہا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے قبر سے اٹھ کے باہر آ۔ مردہ اٹھ کھڑا ہوا، باہر نکلتے ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا میرا اونٹ کدھر ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ آپ حیران ہو، اسی طرح وہ بندہ حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے یہ کر کیا رہا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، یہی کہتے جا رہا ہے میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے۔ سلمان تو نے مردہ زندہ تو کیا لیکن پاگل کو زندہ کر دیا، لیکن پاگل کو زندہ کر دیا۔ سلمان اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، سلمان اس کی طرف دیکھ کر کہتے پاگل وہ نہیں پاگل تو ہے، پاگل وہ نہیں پاگل تو ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جب مرا تھا تمہارے میرے رسول کی حدیث ہے بندہ جب مرتا ہے اور موت کے وقت جس حالت میں ہوتا ہے جب زندہ ہوگا تو اسی حالت میں زندہ ہوگا۔ یہ جب مرا تھا صحرا میں اس کا اونٹ گم گیا تھا، یہ اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا مر گیا، اب جب یہ اٹھا ہے تو اٹھ کے کہہ رہا ہے میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے۔ کل اگلی سرکار سلمان نے کی تھی ہے، سرکار سلمان کہتے ہیں اسی لیے تو تم کو میں کہتا رہتا ہوں کہ سفر میں حجر میں جہاں بھی ہو، جان میں بستر میں جہاں پہ بھی ہو، ہر وقت علی 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 کیا کرو تاکہ جب تم مرو روز محشر اٹھو دنیا پانی پانی کرے تم علی۔ بکھرا ہوا نعرہ نہیں ہے کہ بلند کرے بولے والے صفی سردار کلندر۔ بارش قرآن اور عظمت قرآن، وارث قرآن اور وارث دین نے عظمت قرآن بتانے کے لیے اپنی آیتوں کے غلاف دے دیے۔ عظمت قرآن بچانے میرے حصے
پھر کبھی موقع نہیں۔ کیا کہا ہے وارث قرآن؟ عظمت قرآن سمجھانے کے لیے، عظمت قرآن بتانے کے لیے، قرآن کی آیتوں پہ غلاف دیتے، اپنے ہاتھوں سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں، غلاف ہاتھوں سے بھی نہیں چھوڑے، نہ اپنے ہاتھوں سے بھی، نہ ان لائنوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑے۔ مجھے معاف کرنا اگر کسی سید کا دل دکھے، ان بے غیرتوں نے نیزے لے کر قرآن کی آیتوں سے غلاف چھین لیے۔ جو نہیں سمجھا اس کے لیے آسان کرتا ہوں، ہر بندہ ہر لفظ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بھائیو، تمہارے اور میرے رسول کی بیٹیوں کی سروں سے چادریں ان ظالموں نے نیزوں سے اتاری۔ کس انداز میں اتاری؟ یہ بے غیرت نیزے لے کر خیموں میں داخل ہوئے، ان لعینوں نے نیزے سے چادر اتاری، ادھر چادر نہیں اتری، ادھر سیدہ زینب کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، رو کے کہتی ہے غازی زینب غریب ہو گئی، غازی آج زینب تنہا رہ گئے، غازی آج میری چادر اتر گئے، غازی تیرے سہارے پہ اس صحرا میں آئی۔ ان بے غیرتوں نے چادریں اتار لی، خیمے جل گئے۔ مجھے صرف ایک منظر پڑھنا ہے، وارث قرآن عظمت قرآن کس طرح سمجھاتے اور بچاتے رہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انہوں نے چادریں اتاری، خیموں کو آگ لگ گئی۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، آپ نے سن لیا۔ وقت وہ آ گیا جب علی کے بیٹے سو رہے تھے، علی کی بیٹیاں جاگ رہی تھیں۔ علی کے بیٹے سو رہے تھے، علی کی بیٹیاں جاگ رہی تھی۔ وقت وہ آ گیا جب تنہا زینب جلی ہوئی لکڑی سیدہ کے ہاتھ میں اور کہہ رہی تھی الحافظ والحافظ، اور میں غازی کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، ہم سید ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں، وہ منظر آ گیا کہ لاشیں پامال پڑے ہوئے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، کبھی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ جانے اکبر کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے اکبر کی ماں نے کیسے دیکھے ہوں گے۔ عزاداروں، ادھر قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، صفوں سے آواز آ رہے تھے، چچا حسین میں ادھر ہوں، چچا حسین میں ادھر ہوں۔ عزاداروں، آج زینب نے اپنی نسل ختم کروا لی تھی۔ آج زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں تھا، اور پہرے دے کے کہہ رہی تھی، میں غازی کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں۔ اور عزاداروں، جب سر ملے ہیں نا، میں بڑا مختصر کرنے لگا ہوں، رہائی کے بعد جب سر ملے ہیں نا، دو سر لینے والا کوئی نہیں تھا، دو سر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب سجاد، جناب سیدہ کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں دو سر اونا محمد کے ہیں، وہ لینے والا کوئی نہیں۔ بی بی آپ نے لیے کیوں نہیں؟ اس وقت رو کے کہتی ہے، میں نے بھائی کا صدقہ اتار دیا، سجاد صدقہ واپس نہیں لی۔